کو شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ آیت کئی جگہ کئی طریقوں سے آئی ہے، مفاہیم سب کے ایک ہی ہیں۔ جب ہم نے کہا ملائکہ سے، سب فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو، سجدہ کرو، لِآدم آدم کے لیے، یعنی آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا سب کے سب سجدے میں گر گئے، الا ابلیس مگر ابلیس کھڑا رہا۔ یہ کیا تھا؟ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما منعک، کیا کس چیز نے تجھے روکا، اس تو بہتر ہے یا کس چیز نے کہا نہیں میں انا خیر، میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اور خلقتہ من طین، اور آپ نے آدم کو علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ اوپر جاتی ہے اور مٹی نیچے جاتی ہے، تو آپ اوپر والی چیز کو حکم دے رہے ہیں کہ نیچے والی چیز کے سامنے جھک جائے۔ یہی سارا مسئلہ تھا۔ کبر ایسا گناہ ہے جس کو ام الامراض کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ گناہ شیطان نے کیا، اسی لیے دوسروں پر آزماتا ہے۔ جب وہ اچھا راستہ چلنے لگتے ہیں، نمازی بن جاتے ہیں، تو یہ اس کے دل میں ڈالتا ہے نمازی پرہیزگار باشرہ کہ میں سب سے اچھا ہوں۔ یہ سارے بالکل گھٹیا لوگ ہیں جو کچھ نہیں کرتے، گھٹیا لوگ۔ اصلاح کی بات کرے لیکن کسی کو کمتر اپنے سے نہ سمجھے جی، ورنہ ابلیس بہت عبادت۔ شیخ شمس الدین یحییٰ منیری رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ ابلیس نے 7 لاکھ سال عبادت کی، فضاؤں میں، ہواؤں میں، ہر جگہ عبادت کی، لیکن مردود ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ اپنی عبادت پر جس کو گھمنڈ ہو جاتا ہے کہ میں ایسا ہوں ویسا ہوں، تو پھر اس کا کمال جو سمجھتا ہے اپنا، اس کو چھین لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس، الا ابلیس مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ حکیم رحمت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابلیس عابد بھی تھا، عارف بھی تھا۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ نکال رہے ہیں فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، دوسری جگہوں پر یہ آیت ہے نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے، نالائق۔ تو وہاں بھی کہہ رہا ہے کہ قال ربی انی انظرنی الی یوم، انظرنی مجھے مہلت دے دیجئے، الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے۔ وہاں بھی دعا مانگ رہا ہے، جبکہ کوئی نکالا جاتا ہے تو کوئی دعا مانگتا ہے، لیکن ابلیس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غصے سے مغلوب نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ اپنے غصے، لہذا وہ وہاں بھی دعا مانگ رہا ہے۔ پتہ چلا عارف بھی بہت بڑا تھا، صرف عابد ہی نہیں تھا، عارف بھی تھا، عالم بھی تھا، تمام شریعتوں کا علم اس کے پاس ہے۔ ایک عین کی کمی تھی کہ امت پر، عاشق نہیں تھا۔ عاشق نہیں، عاشق ہوتا تو یہ پوچھتا یہ حکم کیوں دے رہے ہیں، بس جو حکم دیتا ہے محبوب عاشق اس کو بجا لاتا۔ اسی کو پیدا کرنے کی ہمیں ضرورت۔ تحقیقات ہم بہت کرتے ہیں، لیکن اللہ کا عشق کس سے ملتا ہے؟ اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ کا عشق اور اللہ تعالیٰ کی محبت، معرفت، محبت کے انداز میں ملتی ہے۔ پھر آدمی چون و چرا نہیں کرتا کہ یہ کیوں ہے، یہ کیسے، بس جب وہ حکم دے تو حلال ہے، جب وہ روک دے تو حرام ہے۔ حکم دے تو خون بہانا بھی روا، اور اگر منع کر دے تو پانی پینا بھی ایک گھونٹ گناہ کبیرہ۔ رمضان میں پانی پینا گناہ کبیرہ، اور جہاد میں جیسے ابھی ہو رہا ہے فلسطین میں تو خون بہانا بھی ثواب۔ یہ جب اللہ حکم دے تو خون بہانا ثواب ہے۔ یہ شیخ سعدی کا شعر کا ترجمہ بتا رہا ہوں، شعر حضرت والا پڑھتے تھے، مجھے یاد نہیں۔ شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر حکم دے تو خون بہانا روا ہے، اور خون بہانا جائز نہیں بلکہ ثواب ہے، اور اگر وہ منع کر دے تو پانی پینا بھی ناجائز ہے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو جس پر بھی حکم دیا جا رہا ہے سجدہ کر لیتا، لیکن کان من الجن، وجہ یہ وہ ابلیس تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ سب فرشتوں نے مان لیا، لیکن ابلیس اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ پتہ چلا اکڑ کے کھڑا رہنا اور چون و چرا کرنا کہ ایسا کیوں ہے، اسی سے یہ ابلیس کا طریقہ ہے، اور حکم بجا لانا یہ فرشتوں کا طریقہ ہے۔ کان من الجن، آج بھی بہت سے نوجوان کو اس کی لاجک کیا ہے
داڑھی ایک مٹھی رکھنا کی لاجک کیا ہے اور پائچہ ٹخنے سے اوپر رکھنے کی لاجک کیا ہے، لاجک ہم نہیں جانتے، ہم یہ جانتے سنت اور شریعت یہ ہے بس۔ لاجک خود بعد میں سمجھ میں آئے گی، لاجک خود بعد میں سمجھ میں آئے، وجہ کیا ہے؟ ہر چیز کی لاجک اسلام نہ بتاتا ہے اور نہ ہر آدمی سمجھ بھی سکتا ہے۔ اب دیکھیے وضو ٹوٹتا کہاں سے ہے اور وضو بناتے کہاں سے ہیں۔ اگر ہوتا تو اس جگہ کو دھو لیتے، یا جہاں خون نکلتا اس کو 3 دفعہ دھو لیتے تو وضو قائم ہو جاتا۔ وضو ٹوٹتا کہیں سے ہے، بناتے گئے، عقل میں نہیں آ سکتا۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ ڈاکٹر الہی صاحب عارفی رحم اللہ تعالیٰ کے بارے میں شیخ الاسلام لکھتے ہیں، حضرت کے پاس 2 آدمی آئے بہت عقل مند، جو زیادہ عقل مند، حکیم علامہ فرماتے ہیں یہ عاقل نہیں ہوتے، عاقل ہوتے ہیں، کھانے والے۔ عاقل تو عقل والے ہوتے ہیں، عقل یاکلو سے عاقل کھانے والے، زیادہ کھانے سے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر یہ لوگ عقل کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو اسلام کے احکامات کو عقل کے پرتوں پہ سمجھانا چاہتے ہیں اور اس لیے ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب رحم اللہ تعالی اس جو پیالے پہ کٹورا رکھا تھا اس کو غور سے دیکھنے لگے، تو انہوں نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح اس ٹیبل کو جو اس کے اوپر رکھا ہے کٹورے کے اندر رکھ دوں۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا ایسے ہی ہو سکتا ہے جیسے آپ اپنی عقل کے اندر دین کو سمونا چاہ رہے ہیں، شاید ایسا بھی ہو جائے۔ تو جس طرح ایک کٹورے میں مٹکے کا پانی نہیں آ سکتا، جس طرح مٹکے میں حوض نہیں آ سکتا، جس طرح حوض میں دریا نہیں آ سکتا اور دریا میں سمندر نہیں آ سکتا، اسی طرح ہماری عقلوں میں یہ دین نہیں آ سکتا جو وہ حکم دے۔ امر تعبدی اس کو کہتے ہیں، امر تعبدی، عبادت کا حکم ہے۔ سیٹ کا حکم نہیں پوچھتے، یہ آج آپ حکم کیوں دے رہے ہیں فلانا کام، آپ نے تو مجھے فلانے کے لیے رکھا ہے۔ ڈرائیور پوچھ سکتا ہے یہاں کیوں بھیج رہے ہیں، وہاں کیوں نہیں بھیج رہے ہیں۔ جو ایک انسان سے انسان نہیں پوچھ سکتا تو وہ انسان اللہ سے کیسے پوچھ سکتا ہے؟ حکیم حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے کہ صحابہ نے سب پوچھا کہ یہ کام کب کرنا ہے، یہ کام کیسے کرنا ہے، یہ چیز کتنی دفعہ پڑھنی ہے، یہ کہیں نہیں کہ یہ چیز کیوں کرنا ہے۔ پورے ذخیرہ حدیث میں صحابہ کا یہ مزاج نہیں۔ آج مسلمانوں نے یہ مزاج مغرب سے لیا ہے، کیونکہ وہ سوالات کرتے ہیں، ہر چیز کو عقل کے پرتوں پہ تولتے ہیں، لہذا وہ اسی لیے فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، جنات کا انکار کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں سے جنہوں نے ان کی غلامی کی انہوں نے جنات کا انکار کر دیا، نظر تو آتے ہی نہیں کہا، تو نظر تو اللہ بھی نہیں آتا، تو سب سے پہلے تو اس کا انکار کرنا چاہیے، جنات نہیں ہے۔ سر سید جیسے لوگ یہ ایسی باتیں کر گئے کہ فرشتے اور جنات یہ سب ایسے ہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے۔ سب چیزوں کا جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کا وجود جب قرآن کریم سے ثابت ہے پھر ہماری عقل یہاں پہ کیا کام آئے گی؟ لیکن ایسے لوگ موجود تھے اور موجود ہیں کہ جو عقل کے پرتوں پہ ساری چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں وہ معراج بھی روحانی ہوئی تھی، کیونکہ جسم سے جانا تو ممکن نہیں، عقل کے خلاف، جو کام آپ کی عقل کے خلاف ہوگا وہ دین نہیں ہو سکتا اس کا۔ تو پھر نبوت کہاں سے آئی، آپ کیسے ایمان لاتے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ نبی ہے؟ یہ ساری بات تو ایمان کی ہے، ان دیکھے بن دیکھے ایمان لانا اس کو کہتے ہیں۔ یہ جب ایک نبی اوپر سے آ سکتا ہے آدم علیہ السلام تو ہمارے نبی جا بھی سکتے ہیں۔ علامہ ندوی نے لکھا ہے اس کا تعلق جسمانیت سے نہیں روحانیت سے ہے، اس کا تعلق ایمان لانے سے۔ لہذا جو لوگ یہ عقل کے پرتوں پہ تولتے ہیں کہتے ہیں معراج آپ خواب میں ہوئی، تو خواب میں تو آپ نے کئی دفعہ جنت دوزخ کو دیکھا، آپ اپنے جسم کے ساتھ گئے تھے۔ اور خواب میں بھی آپ سے بیان کروں، کوئی بھی بیان کرے میں امریکہ گیا تھا، خواب میں نے امریکہ دیکھا اور دنیا کا کونا ہے، اس کونے سے اس کونے 24 گھنٹے لگتے ہیں تقریباً، جہاز کو 16 گھنٹے کینیڈا میں لگتے ہیں، اس سے زیادہ امریکہ میں لگتے ہیں، اتنے لمبا سفر تم کے خواب میں تو اچھا خواب میں تو اور ہر آدمی گھوم کے آ سکتا ہے۔ جو اعتراض ہوا لوگوں کو یہی کہ آپ جسم کے ساتھ کیسے گئے؟ خواب میں دیکھنا کون سی عجیب بات ہے، خواب میں تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن آپ کو جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بلایا، اسرا بعبدہ، عبد جو ہوتا ہے پورے جسم کے ساتھ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلایا اور آسمانوں کی سیر کروائی۔ تو یہ بالکل اہل حق علماء کرام کا سب کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو جسمانی معراج ہوئی تھی۔ یہ سب اسی لیے ساری چیزیں آ جاتی ہیں سامنے کہ جب عقل سامنے آتی ہے تو پھر یہ
ساری چیزیں مشکوک بنا دیتی ہیں. اور ایمان جب آتا ہے تو ایمان کہتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے. کیونکہ ابو جہل نے جب یہ کہا کہ تمہارے پتہ ہے ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات آسمان پہ گیا اور واپس آ گیا اور رات بھی ختم نہیں ہوئی اور کوئی یعنی تبدیلی نہیں آئی تھی، وقت رک گیا تھا، تو ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے پوچھا کہنے والا کون ہے؟ کہا تم جن کے ساتھ رہتے ہو وہ کہہ رہے ہیں. کہا بالکل ہو سکتا ہے، بالکل صدقتا، انہوں نے بالکل سچ فرمایا، جو فرمایا انہوں نے سچ. اس کو ایمان کہتے ہیں. اسی لیے صدیق کا لقب ملا. نام ابو بکر ہے، کنیت ابو بکر ہے، اور لقب کیا ہے؟ صدیق، تصدیق کرنے والا، سچ بولنے والا اور نبی علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا. لہذا اس وقت میں بہت سے لوگ روگرداں بھی ہو گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. جو عقل کے بندے تھے وہ روگرداں ہو گئے، اور جو نبی علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ ایمان لائے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو شیطان کا معاملہ بھی یہی تھا کہ اس نے عقل کے پرتوں پہ تولا اور وہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہوا. کان من الجن، وہ تھا جنات میں سے. ففسق عن امر ربی، اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی. سب سے پہلی نافرمانی شیطان نے کی ہے. ہم بھی نافرمانی کر کے شیطان کا راستہ اختیار کرتے. ففسق عن امر، فسق کس کو کہتے ہیں؟ حدود شریعت سے نکل جانے کا نام فسق ہے. اس نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، کیا تم اس کا راستہ اختیار کرتے ہو؟ افتتخذونہ وذریتہ، اس کو اولیاء بناتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے چھوڑ کر اس کو ولی بناتے ہو اور اس کو کارساز سمجھتے ہو اور اس کا راستہ اختیار کرتے ہو. وہم من دونی، مجھے چھوڑ کر. وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارا حال یہ ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہ لکم عدو مبین. سورہ یاسین میں فرمایا وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ نافرمان ہے. لیکن آج مسلمان جو دیکھ رہا ہے کہ رحمان کا حکم کیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھو جماعت سے، شیطان سلا رہا ہے، رحمان بلا رہا ہے. لیکن کتنے آ رہے ہیں اور کتنے نہیں آ رہے ہیں یہ بھی ہمارے سامنے ہے کراچی کی حالت. اور کتنے اور جو نمازی ہیں وہ بھی بازار جا کے کیا کرتے ہیں، جھوٹ وہاں چل رہا ہے، غیبت وہاں چل رہی ہے. گالی جب منہ سے نکالتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ آدمی نماز بھی پڑھتا ہے. جب اول فول بکتا ہے تو اس کو یاد نہیں رہتا کہ میں تیسرا کلمہ پڑھتا ہوں، میں درود شریف پڑھتا ہوں. تو ہم اپنے حالات کو دیکھیں کہ ہمارا راستہ کون سا ہے. اللہ تعالی ہمیں نفس و شیطان کی غلامی سے نجات عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.